جاوید لطیف صاحب، اب ظاہر ہے کہ حکومت اس نہج تک پہنچ گئی ہے کہ وہ ایک پلیٹ فارم دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ایران بھی آ کر بیٹھے اور پاسبلٹی ہے کہ امریکہ بھی اسلام آباد آ کر بیٹھے اور بیٹھ کے بات کرے. بٹ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ باریک موقع ہے کہ پاکستان بھی اپنی کچھ چیزیں بنوا سکتا ہے امریکہ سے؟ تو بڑا گولڈن چانس ہے. اب ہماری پائپ لائن کب سے رکی ہوئی ہے ایران کے ساتھ؟ فروہ شکریہ. پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ مجھے اس بات سے زیادہ کہ پاکستان کو گولڈن اپرچونٹی ملی ہوئی ہے تو اس سے فائدہ پاکستان اٹھائے. میں تو بات کرتا ہوں کہ پاکستان تو کیا خلیجی ممالک اور خاص طور پر جس طرح گریٹر اسرائیل کی بات ہو رہی ہے کرتے ہیں اور عملاً نظر بھی چیزیں آتی ہیں. مجھے کنسرن ہے غزہ کے ان بے گناہ بچوں، بوڑھوں، عورتوں کے قتل عام سے. مجھے غرض ہے اس بات سے بھی کہ آئندہ کیا ہوگا. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم سنتے آئے تھے کہ جو امریکہ ہے وہ کبھی تو کمزور ہوگا. پاکستان کی داخلی خارجہ پالیسیاں جو ماضی میں بنتی آئیں ان کا بھی بڑا رول ہے دنیا کا توازن بگاڑنے میں، خاص طور پر افغانستان کے حوالے سے. تو میں اب کی جو پالیسی ہے میں بالکل سمجھتا ہوں کہ خدا کرے جو انیشیٹو یہ لے رہے ہیں خارجی حوالے سے یا داخلی حوالے سے، اس سے نہ صرف پاکستان کا وہ کھویا ہوا مقام اور 75 سالہ غلطیاں جو ہیں خارجہ پالیسی کے حوالے سے ان کی تلافی ممکن ہوئے گی، بلکہ اس خطے میں بھی پاکستان ایک اہم رول ادا کر سکتا ہے امن کے حوالے سے. مجھے فروہ یہ کہنا ہے کہ یہ دیکھیں 3 ریاستیں مل کے پہلے تو اس خلیجی ممالک میں خاص طور پر اور اس کے بعد اس خطے میں امن کے حوالے سے جو سر جوڑ کے ایک ثالثی کا رول ادا کرنے نکلے تھے. کہا جاتا تھا کہ امریکہ کی کون گارنٹی دے گا، اسرائیل کو کون لگام ڈالے گا. تو اس حوالے سے تو ایران نے جو ایک کردار ادا کیا ہے، جو قربانی دی ہے اس خطے کے لیے، اس ایک ڈھال کے طور پر وہ سامنے آیا اور ایک سپر پاور کو اس نے ایک دیوار کے ساتھ لگا دیا یا دیوار کے ساتھ لگنے پہ مجبور کر دیا، اور خود جو دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا اس نے اپنے آپ کو منوایا اور گارنٹی خود ایران ہے اپنی کہ جو معاہدہ ہو. اگر ایران اس طرح کھڑا نہ ہوتا، نہ آج آپ کی کوئی ثالثی قبول کرتا، نہ آج آپ کوئی مذاکرات ہو رہے ہوتے. یہ ایران کے اپنے قربانی اور بہادری کا نتیجہ ہے کہ آج یہ جو کچھ دن دیکھنے کو مل رہے ہیں. اب آ جائیں، میں اس سے بڑا ایک اور بات کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. 3 ممالک جو ثالثی کا رول ادا کر رہے تھے، اس کے ساتھ چوتھا ملک، مسلمان ملک اور خلیجی ممالک میں، عرب ممالک میں جس کا ایک نمایاں مقام ہے اور دنیا بھر میں بھی جس کا بڑا اثر ہے، سعودی عرب. اس کا چوتھے کا ساتھ شامل ہونا اور اس پیس پروسیس میں حصہ بننا، اور اس کے بعد جس طرح کل جانا وزیر خارجہ جو پاکستان کے ہیں اسحاق ڈار، ان کا چائنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں وہ چائنا کو وہ اعتماد میں لیں گے جو 4 ممالک کے درمیان بات ہوئی، وہیں ان کو روس کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے، کیونکہ روس جو ہے وہ اتحادی ہے اس وقت ایران کا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ دورہ بڑا امپورٹنٹ ہے بیجنگ کا.